یہ جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا، ٹیرر اٹیک ہوا تھا، تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اور جے شنکر کی، انڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر جب چائنا کے ڈیفنس منسٹر آئیں گے ایس سی او کانفرنس میں تو اس سے پہلے پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے بات ان کی ہو چکی ہوگی اور شاید انہی کے تھرو رشیا سے بھی. اور انڈیا نے انہوں نے کہا جی کہ وہ سیدھا پاکستان کے کے اوپر ایک ظاہری بات ہے طبقہ ڈالتا ہے. پھر یہ کہ جیش محمد کوئی ایفیلیٹ گروپ تھا، پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ اس کا نام آئی تھنک، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا ہے. مطلب اگر فرض کریں کہ آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور وہاں پر دہلی میں بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ ہم برادرانہ تعلق جاتے ہیں، وہ ایسی ہوگی کہ ہم دبڑ دوز کرنے وہ ادھر سے وہ چیخ رہے ہوں گے. اب یا تو یہ گروپس جو ان کو ماضی میں پاکستان کنٹرول کرتا رہا ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب کر دیتے ہیں. طالبان تو جھوٹے ہیں، یہ ٹی ٹی پی تو جھوٹے دہشت گرد ہیں. پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے بیٹل کو دشمن کی ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا. بھارت نے مہم جو کی تو بھرپور جواب دیں گے اور پاک فوج پوری صلاحیت رکھتی ہے. ہمیں کم سے کم 15 سے 20 سالوں کے لیے کشمیر کو بھولنا پڑے گا. ٹی ٹی پی کی بات ہی نہیں ہو رہی، ٹی ٹی پی کی بات ہی نہیں ہو رہی، داعش کی بات ہو رہی ہے. داعش کس نے بنائی تھی؟ ابھی آپ تھوڑا سا مجھے دیکھیے، آپ ابھی بلاول بھٹو زرداری 5-10 دن بعد جا رہے ہیں انڈیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے. میری تھوڑی بات میں سنیں، آپ کے بات بہت سنتے ہیں، ہم بڑے پیشنٹلی آپ کے بات سنتے ہیں. نمسکار دوستو کل پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے بھارت کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا اور بھارت کے خلاف انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر کافی بار سیز فائر وائلیشن کر چکا ہے، پاکستان کے ایئر اسپیس بھی وائلیٹ کر چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت پاکستان میں کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھارت کے سیما کے اندر آ کر کے بھارت سے لڑائی کرے گی. اور دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں بلاول بھٹو مئی کے مہینے میں بھارت آنے والے ہیں، جس میں پاکستان کی یہ اچھا تھی کہ وہ بھارت کے فارن منسٹر ایس جے شنکر سر سے ملاقات کرے. لیکن دوستو بھارت نے اس ایس سی او میں ہونے والے بائیلیٹرل میٹنگ کو پوری طرح سے رد کر دیا ہے، حال ہی میں جموں اینڈ کشمیر میں ہوئے پونچھ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. ایک سیپریٹ میٹنگ ہونی تھی ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کی ایس سی او کی سائیڈ لائنز کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہ فیصلہ ہوا میں ان لوگوں میں سے تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ بلاول یہ فیصلہ کریں گے. میں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی تھی کہ اس کی ریزنز ہیں کہ وہ کیوں فیصلہ کریں گے انڈیا جانے کا، اور وہی ہوا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی پارٹی، ان کے فادر، ان کے جو تھے گرینڈ فادر، انہوں نے ایک ہسٹوریکلی وہ ایک ہے ان کا، اور وہ بلاول کے پاس یہ بڑا ایک اپرچونٹی تھی کہ ایز اے فارن منسٹر آف دا کنٹری وہ انڈیا جائیں اور وہاں پہ جا کے بات چیت کریں. لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہیں تھی، یہ کوئی بائیلیٹرل انویٹیشن نہیں تھا، یہ کوئی انڈیا نے ڈائریکٹ پاکستان کو انویٹیشن نہیں دیا تھا، یہ ایس سی او کا انویٹیشن تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر یہ جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا، ٹیرر اٹیک ہوا تھا، اس میں 5 بھارت کے فوجیوں کی جانیں چلی گئیں. تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اور جے شنکر کی، یہ ایک بریف ٹاک جو تھی وہ پلان ہو رہی تھی، اور دونوں ممالک جو تھے وہ پلان کر رہے تھے کہ بریف ٹاک ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم تھوڑی برف پگھلائیں، چیزیں تھوڑی آگے کی طرف چلیں. اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا پاکستان اور بھارت کا. آپ کو یاد میں بتاتا چلوں کہ بڑے کم ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں پہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. زیادہ تر بھارت جو ہے وہ گریٹ پاورز کے ساتھ آج کل بیٹھتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ان فورمز میں پاکستان جاتا نہیں ہے. ایک ایس سی او بڑا فورم ہے ہمارے خطے میں. ابھی کل جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ کوئی پاکستان کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، نہ ہی پاکستان اس ہوتے پتہ نہیں حالی اٹھے نہیں.
تو ابھی یہ جو کوشچن ہے کہ یہ چیز دوبارہ ایسے ہونا، جس دن بلاول نے یہ کہا کہ وہ انڈیا جائیں گے اسی دن یہ اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ راشٹریہ رائفل کے کچھ لوگ تھے، ظاہری بات ہے، جن کی جانیں چلی گئیں، اور انڈیا نے انہوں نے کہا جی کہ وہ سیدھا پاکستان کے کے اوپر ایک ظاہری بات ہے طبقہ ڈالتا ہے. پھر یہ کہ جیش محمد کوئی ایفیلیٹ گروپ تھا، پیپلز اینٹی فیشسٹ فرنٹ اس کا نام آئی تھنک، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا ہے. اب یا تو یہ گروپس جو ان کو ماضی میں پاکستان کنٹرول کرتا رہا ہے، یہ پاکستان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہیں تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب کر دیتے ہیں. اب کل ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوئی ہے اور جس کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے بیٹل کو دشمن کی ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. کشمیر پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے انڈیا کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ انڈیا اور کشمیر کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر جو یہ کویسچن ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری 5-10 دن بعد جا رہے ہیں انڈیا، DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں لے کے جا سکتے ہیں، جموں اینڈ کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ ہاؤ ٹو لک اٹ، یا تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے جو DGISPR نے کی ہے، بیکاز ونس DGISPR از آن in front of podium، لوگ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، he has no choice but to say this، because اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہیں، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ٹینکس کو زنگ لگ گیا ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، انڈیا سے بات کرنی چاہیے، کشمیر کے قریب ہونا چاہیے. 370-35A کے اوپر پاکستان نے انڈیا کو ایشورنسز دیتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، ہم اس کو مینج کر لیں گے. میں نے بتایا نا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا، یہ الفاظ کہہ کے مشکل میں ڈال دیا، اور یہ کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارے ٹینک جنگ آلود ہو گئے ہیں، ہماری پوزیشن کمزور ہے، ہمیں جسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہیں، ہم بھارت سے آپ اس طرح لڑ نہیں سکتے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرابلمٹک ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس نے بیسیکلی فورس کیا DGISPR کو کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں، کہ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم دشمن کی ٹیریٹری میں جنگ لے کے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کے پاس اپنے فارمر جو آرمی چیف ہے اس کے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ادر دین کہ آپ ایک اور ہائپر نیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیں اور آپ اس کے ذریعے پھر چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہوں. سو دس از واٹ آئی بلیو کہ وہ جی ہم دشمن کی ٹیریٹری میں چیز لے جائیں گے. رائٹ ناؤ تو دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بس ایک جھٹکا ہی چاہیے. جھٹکا یہ ہے کہ آپ بس اگنور کریں ان کو، یہی جھٹکا پاکستان کو چاہیے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر جے شنکر اتنی پاورفل وائس ہے، وہ ساؤتھ امریکہ میں کھڑا ہے، وہ لیٹن امریکہ میں لیٹ سے کھڑا ہوا ہے، وہ افریقہ میں کھڑا ہوا ہے، وہ یورپ میں کھڑا ہوا، پوری دنیا میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوا، جہاں پہ جو مرضی کہہ دے. پاکستان کو تو وہ پلیٹ فارم ہی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب ارندم باگچی بات کرتا ہے تو اس کو تو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے، سارا ویسٹرن پریس بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، بیکاز ہی انڈرسٹینڈ دس از انڈیا، لائکلی پاسبلٹی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ممبر، کوئی G7 میں چلے جائیں، وہ دنیا میں ساری دنیا ان کی پلیٹ میں لا کے تو جسے کہتے ہیں نا چیزیں ڈال رہی ہے، یہ اٹھا لو یہ اٹھا لو، وہ اپنی مرضی سے چیزیں پک کر رہے ہیں. یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پک کیا، ہم نے طالبان اور پک کیے، اور پھر وہ طالبان جن کو وہ دہشت گرد بنے اور ہم نے ان کو مارا، اور انڈیا کیا پک کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ پک کر رہا ہے، وہ چپس پک کر رہا ہے، وہ آج کے دور میں وہ ٹیک بیسڈ انڈسٹری کو پک کر رہا ہے، وہ ڈیفنس انڈسٹری کو پک کر رہا ہے. کس طرح کی جو چوائسیز ہمارے سامنے آئی ہیں اور کس طرح کی چوائسیز انڈیا کے سامنے آئی ہیں. لیکن یہ کویسچنز ہیں